اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. یہ تو مطلب ہو گیا کہ وضو کی نیت کیسے کرنی ہے، کہ اس میں یعنی خدا کے علاوہ کسی کا یعنی کسی کو شامل نہ کیا جائے، بس اس میں خدا کے ساتھ اخلاص ہو. ہاں، اگر کسی کو شامل کیا جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اگر کیا جائے تو اللہ کی وہ بھی خاطر. اللہ کی خاطر ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ سب وضو کا طریقہ کیا ہے، یعنی کیا وضو کے لیے ایک خاص طریقہ اپنانا ضروری ہے، یا مثلا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور فریش ہو کر مطلب پرفیوم لگا کر آ جاتا ہے مسجد میں، اگر وضو نہ کرے، کیا اس کے لیے یہ صفائی ستھرائی وضو سے کافی ہے یا کافی نہیں ہے، یا وضو ایک خاص مفہوم کا نام ہے؟ روایات کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. اس وقت میرے سامنے وسائل الشیعہ ہے اور وضو کے بارے میں کیا یہاں پہ روایات موجود ہیں. دیکھیں، ایک کنسیپٹ جو عوام میں موجود ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو اپنی ناقص عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے معصوم کے بتائے ہوئے جو فرامین ہیں ان کے درمیان فلسفہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اس شبے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے جو وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں صاف ستھرے ہو کر جائیں. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بالکل ابھی سے منہ ہاتھ دھویا ہو صحیح طریقے سے، ابھی سے آپ نہا دھو کے بیٹھے ہوں، تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی 4 دفعہ منہ دھویا ہے، فیس واش بھی استعمال کیا ہے، سب کچھ کیا آپ نے استعمال کر لیا، اینٹی بائیوٹک کیا ہے صابن بھی استعمال کر دیا، ساتھ ڈیٹول بھی استعمال کر دیا، ایسی صفائی آپ نے کر دی کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا آپ کی صفائی میں. لیکن اس کے باوجود آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وضو شاید جسم کی صفائی کا نام ہے، حالانکہ وضو جسم کی صفائی کا نام نہیں ہے. وضو کا تعلق انسان کی روح سے ہے، کہ انسان کی روح کیا ہے، ایک ایسی کیفیت میں آ جاتی ہے کہ جس کیفیت کو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، لَأَن يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِرًا، کہ وضو کے بعد عبد کس مقام پہ آتا ہے کہ اسے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج کی سائنس بھی اس کو نہیں پہچان سکی. اور بالکل میں تو یہ کہا کرتا ہوں کلاس میں کہ جب ہم معصوم کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ذہن عاجز ہے، نہیں پہچان سکتے. اور ذہن کیوں نہ عاجز ہو؟ کیونکہ معصوم کے بتائے ہوئے فرامین کے پیچھے جب ہم فلسفے کو نہیں پہچان سکتے تو پھر معصوم کی ذات کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمارے سامنے روایات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ داود بن فرقد یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ اِنَّ لِلْوُضُوِ حَدًّا مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ، کہ وضو کی حد بندی کی گئی ہے، جو اس حد بندی سے تجاوز کرے گا اسے اجر نہیں ملے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو کی حد کیا ہے، پھر وہ آگے کیا ہے طریقہ اس کا کیا ہے سارا بیان کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ رویہ ان الوضوء حد من حدود اللہ تعالی، کہ وضو کیا ہے اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے. کیوں؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ یہ جان سکے، تاکہ اللہ کے لیے ثابت ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ من یطیعہ ومن یعصیہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون ہے کہ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے. یعنی وضو کیا نام دیا گیا؟ حدود اللہ کا نام دیا گیا، کہ اللہ کی حد میں سے ایک حدود ہے. اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں حدود اللہ کے بارے میں؟ کہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اسی وجہ سے کیا ہے امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، کہ مومن کا جسم ہمیشہ پاک رہتا ہے، اس کے اوپر نجاست اور خون وغیرہ پیشاب وغیرہ نہیں لگا ہوتا. وَإِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدُّهْنِ، اس کے لیے وضو کے لیے تو تھوڑا سا ہی پانی کافی ہے، جو مثل دہن ہو، کہ جس طرح ہتھیلی پہ تھوڑا سا ہم تیل رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک تعبیر تھی امام کی کہ جو انتہائی مبالغہ کو بیان کرتی ہے کہ تھوڑے سے تھوڑا پانی بھی کافی ہے. پھر امام فرمایا کرتے تھے کہ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ، کہ تمہارے لیے کیا ہے 3 چلو ہی کافی ہیں وضو کے لیے. اب جو 3 چلو آ رہے ہیں وضو کے لیے، کہ ایک چلو چہرے کے لیے، ایک دائیں بازو کے لیے، ایک بائیں بازو کے لیے، تو اس وضو میں کون سے جسم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صفائی حاصل ہوگی؟ صفائی کے لیے تو ظاہری بات ہے زیادہ آپ دھوئیں گے تو پھر صفائی حاصل ہوگی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی خاص حد ہے، اللہ نے اس کا ایک خاص طریقہ معین کیا ہے کہ جب ہم اسی طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہم وضو کو درک کر لیں گے. وضو کو درک کر لیں گے تو ہماری روح کو طہارت حاصل ہو جائے گی. اب ہم اس طریقے میں ہم تصرف نہیں کر سکتے،
ہم کہیں گے دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، چیزیں اور زیادہ آ گئی ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے فیس واش استعمال کر لیں، اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیں، دو ڈالیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے وضو کا ایک حد بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے طریقے کے مطابق چلتا ہے اور کون ہے کہ جو اس کے طریقے کے مطابق نہیں چلتا۔ بہترین آصف، یہ چہرے کا دھونا وضو میں یعنی ایک واجب حصہ ہے، تو اس کی حد بندی کیا ہے، کتنی حد میں یعنی؟ بالکل، ابھی ہم جو ہے وہ حدود کے اندر داخل ہو جائیں کہ جب وضو اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے تو اس کا طریقہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ فتاوی میرے سامنے موجود ہیں اور اس فتاوی کے پیچھے جو روایات ہیں وہ بھی میں مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ زرارہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن مجھے فرمایا کہ الا احکی لکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کیا آج میں تمہیں رسول خدا کا وضو نہ بتاؤں کہ وہ کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام نے جو ہے وہ ایک برتن منگوایا، اس برتن میں پانی تھا، فوضع بین یدی، برتن کو اپنے سامنے رکھا، ثم حسر عن ذراعیہ، پھر کیا ہے اپنی جو ہے وہ قمیض بالکل بلند کی، کوہنیوں سے بھی کیا ہے اوپر بلند کر دی۔ پھر کیا ہے امام نے غامس فیہ کف الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ اس پانی سے کیا ہے چلو کے طور پہ بھرا، اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ کیا ہو پاک ہو، ہاتھ نجس ہے تو ظاہری بات ہے اسے پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ ثم غرف ملأها ماء، پھر کیا ہے اسے پانی سے بھر دیا ایک چلو کو، فوضع علی جبینہ، اور پھر کیا اسے پیشانی کے اوپر ڈالا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ پیشانی کے اوپر ڈالا، ثم قال بسم اللہ، پھر امام نے بسم اللہ کہا، وسدلہ علی اطراف لحیتہ، پھر کیا ہے اسے داڑھی تک کیا ہے سارا پہنچا دیا پانی کو۔ اب یہاں پہ اس روایت میں یہ ہے کہ فوضع علی جبینہ، پیشانی کے اوپر ڈالا۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں راوی آ کے پوچھتا ہے امام علیہ السلام سے کہ اے امام آپ ہمیں بتائیے کہ اس چہرے کی حد کیا ہے کہ جس کا دھونا ضروری ہے وضو میں۔ تو امام نے فرمایا کہ الوجہ الذی قال اللہ وامر اللہ عز وجل بغسلہ، کہ وہ چہرہ کہ جس کے دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے نماز کے لیے، کہ الذی لا ینبغی لاحد، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان یزید علیہ، کہ اس مقدار سے زیادہ دھوئے، ولا ینقص منہ، نہ کیا ہے اس سے کم دھوئے، وَإِن زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ، اگر زیادہ دھو لیا تو اجر نہیں ملے گا، وَإِن نَقَصَ مِنْهُ، اگر تھوڑا دیر دھو لیا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ اور وہ حصہ کون سا ہے؟ ثُمَّ عَاصِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامُ، کہ اگر آپ اس کی عرض کے اعتبار سے دیکھیں، چوڑائی کے اعتبار سے دیکھیں تو مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامُ، کہ ایسی مقدار کہ جس کے اوپر انگوٹھا اور جو آپ کی وسطی درمیانی انگلی ہے، کہ وسطی اور درمیانی انگلی چہرے کے جس حصے کو کور کر لے وہ کیا ہے ایک حد ہے، اور یہ حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ من قصاص شعر الرأس الی الذقن، قصاص شعر، یہ جو تعبیر ہے امام علیہ السلام کی، قصاص شعر کہتے ہیں پیشانی کے بال اگنے کی جگہ، صحیح۔ اور اس کو جو ہے وہ ایک اور امام کی روایت میں اس سے تعبیر کیا گیا ہے، اول شعر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو پہلا بال جو ہے وہ انسان کی پیشانی پہ اگ رہا ہے وہاں سے کیا ہے پانی ڈالنا ہے الی آخر الوجہ۔ صحیح۔ اب ہمارے سامنے کیا ہے دو چیزیں آ گئی ہیں چہرے کی حد کے حوالے سے، ایک حد لمبائی کے اعتبار سے ہے کہ جس سے امام نے تعبیر کیا کہ اول شعر، پہلا بال جہاں سے اگتا ہے وہاں سے لے کر تھوڑی تک، صحیح۔ اور ایک چوڑائی کے اعتبار سے ہے کہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جاتا ہے وہ حد ہے۔ تو اب اس میں کیا ہمیں بہت دقت کی ضرورت ہے۔ سید سستانی اسی روایت کے مطابق یا اس جیسی اور جو روایات ہیں ان کے مطابق انہوں نے منہاج میں جب وضو کے چہرے کی حد پہ پہنچے تو انہوں نے لکھا کہ وَالْأَحْوَةُ لُزُومًا الْإِبْتِدَاءُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ إِلَى الْأَسْفَلِ فَالْأَسْفَلِ، کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ انسان چہرے میں جو سب سے بلند مقام ہے یعنی جو بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے دھونا شروع کرے، پھر سٹیپ پہ سٹیپ نیچے لے کر آئے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے، یعنی ہمارے یہاں جو عوامی غلطی ہے کہ لوگ کیا ہے پانی بھرتے ہیں چلو میں اور ایسے ڈال دیتے ہیں، جب ایسے ڈالتے ہیں تو وہ کہاں پہ ڈال رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں کے اوپر ڈال رہے ہیں یا پیشانی کے سینٹر میں ڈال رہے ہیں، تو جب وہ پیشانی کے سینٹر میں ڈال رہے ہیں تو اوپر کچھ حصہ کیا ہے رہ گیا ہے باقی، جبکہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ من اول شعر من قصاص شعر الراس، من قصاص یعنی وہ جو بال اگنے کی جگہ سی وہاں سے پانی ڈالنا تھا۔ تو لہٰذا سید ثانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ پانی ڈالتا ہے آنکھوں کے اوپر یا ایسے پانی ڈالتا ہے پیشانی کے سینٹر میں اور پھر کیا اس کو دھونا شروع کرتا ہے تو احتیاط واجب کے طور پہ اس کا وضو درست نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا وضو درست ہو اور اللہ کی حدود کی وہ پابندی کرے تو ضروری ہے کہ چلو بھرے اور بالکل کیا ہے اوپر سے ڈالے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ اول شعر سے ڈالیں گے تو ضرور آپ کا یہ حصہ کیا ہوگا گیلا ہوگا،
یعنی بالکل اول اشعار میں جب آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ہی ہم دقیق اور پیمانے کے اعتبار سے ڈالیں. ظاہری بات ہم یہاں پہ ڈالیں گے تو کچھ حصہ بال کے بھی کیا ہو جائے گا, گیلا ہو جائے گا. تو اگر آپ نے یقین حاصل کرنا ہے کہ میں نے واقعاً ابتدا کیا اول اشعار سے, تو پھر آپ اس طریقے سے ڈالیں کہ کچھ حصہ بال کا آپ کا کیا ہو جائے, وہاں سے گیلا ہو جائے. پھر یہاں پہ ایک احتیاط مسح کے دوران کرنی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو سر کا مسح ہوتا ہے وہ بازو کی تری سے ہوتا ہے, ہاتھ کی تری سے ہوتا ہے. اب جب ایک انسان مسح کرے گا سر کا تو اس کے اوپر یہ جو تری بالوں والی ہے کہ جہاں پہ اس نے پانی ڈالتے وقت پانی پہنچایا تھا, یہ اس کی انگلیوں پہ لگ جائے گی. تو اب پاؤں کے مسح کے وقت وہ احتیاط کرے کہ یہ جو تری اس کے چہرے والی لگی ہے انگلیوں کے اوپر, یہ پاؤں کے مسح کے اوپر اسے استعمال نہ کرے. یعنی پاؤں کا مسح وہ پھر یوں کیا ہے اس طریقے سے کر کے کرے تاکہ اس کے اوپر کیا ہے وہ کیا نام ہے چہرے والی تری کیا ہے وہ نہ آنے پائے. تو لہٰذا یہ جو حد بندی بیان ہوئی ہے کہ اول وجہ اول شعر بال اگنے کی پہلی جگہ سے کیا ہے دھونا شروع کرنا ہے, پھر اس کو کیا ہے نیچے لے کر آنا ہے. اب اس میں ایک غلطی میں نے یہ بیان کر دی کہ عوام میں عام طور پہ غلطی کیا ہے کہ وہ سینٹر میں پانی ڈال دیتے ہیں, اور دوسری غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دائیں اور بائیں سے دھوئیں. ایسے یعنی پانی ڈالیں دونوں ہاتھوں سے ادھر ادھر سے یوں کر کے گھما کے دھو لیں, تو یہ بھی کیا درست نہیں ہے. صحیح. اعلیٰ سے اسفل یعنی اوپر سے نیچے, ارسلہا سدلہا, روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ امام نے اوپر سے نیچے کیا ڈالنا شروع کیا اور اس طریقے سے کیا دھونا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے چہرے کی حد ہو جائے گی. یہ سب چہرے کی حد بندی ہو گئی. دائیں اور بائیں بازو کی کیا جی, دائیں اور بائیں بازو کے اعتبار سے بھی جو امام علیہ السلام نے حد بندی بیان کی کہ اسی روایت میں کہ جب امام باقر علیہ السلام رسول خدا کا وضو بیان فرما رہے تھے صحاب کو, تو امام نے کیا فرمایا کہ پھر رسول خدا نے پانی لیا اور چہرہ دھو لیا. چہرہ دھونے کے بعد پھر روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ثم وضعہ یعنی پھر ثم غمس یدہ الیسریٰ, پھر جو بایاں ہاتھ ہے وہ پانی کے اندر ڈالا, فغرف بہا ملأہا, پھر کیا ہے اس کو بھر لیا, ثم وضعہ علی مرفقہ الیمنی, پھر پانی کو ڈالا اپنی دائیں کوہنی کے اوپر, یعنی دائیں کوہنی کے اوپر ڈالا. فامر کفہ علی ساعدہ حتی جری الماء الی اطراف اصابعہ, پھر جو ہے رسول خدا نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بازو پہ پھیرنا شروع کیا یہاں تک کہ جو ہاتھ کے کیا نام ہے انگلیاں تھیں اس کے کوہنے تک کیا ہے, اس کی کوہنیوں تک, اس کے سروں تک کیا ہے پہنچ گئے. یعنی طریقہ کار جو رسول خدا نے تعلیم دیا اور امام جس کو نقل فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کی جو دھونے کی حد ہے یعنی بازو کی جو دھونے کی حد ہے کہ پانی یہاں سے ڈالیں, پھر اس کو ہاتھ لگاتے لگاتے کہاں تک پہنچا دیں, ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک پہنچا دیں. اب سید سیستانی نے منہاج میں لکھا کہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پانی یہاں سے ڈالتے ہیں دھونا شروع کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے بریک لگا دیتے ہیں, یوں کر کے یہاں پہ بریک لگا رہے ہیں. بریک لگا رہے ہیں کیا مطلب, یعنی وہ ہاتھ آگے تک نہیں لے کر جا رہے. جبکہ روایات میں کیا ہے کہ مرفق یعنی کوہنی سے لے کر اطراف اصابع تک آپ نے دھونا ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وضو سے پہلے تو ہم نے ہاتھ دھوئے تھے, یہ ہاتھ تو ایڈوانس میں دھل چکے ہیں, لہٰذا کہ آپ بازو یہاں تک دھو لیں تو یہ کافی ہے. کہتے ہیں یہ غلط ہے. جو وضو سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے وہ ایک مستحب حصہ تھا, جو ابھی آپ نے دھونا ہے وہ واجب حصہ ہے. تو ابھی آپ نے پورا دھونا ہے, اوپر سے لے کر انگلیوں کے سرے تک لے کر آنا ہے, اور اس میں کوئی چیز کیا نقص نہ ہو. میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ کے کیا اس پروگرام کو کیا اختتام کرتا ہوں. منہاج کا مسئلہ نمبر 80 ہے کہ جس میں سے عیسانی یہ لکھتے ہیں کہ ما یقوم بہ البعض من غیر المتفقہین, کہ بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ متفقہ نہیں ہیں, فقہ انہیں نہیں آتی. وہ کیا کرتے ہیں من غسل الیدین الی الزندین, کہ اپنے کیا بازو دھوتے ہیں, الی الزندین کلائیوں تک دھو لیتے ہیں, والاکتفاء عن غسل الکفین, اور پھر کیا ہے ہاتھوں کو نہیں دھوتے. کیوں نہیں دھوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بالغسل المستحب قبل الوجه, جو چہرے سے پہلے دھویا تھا ہاتھ اسی کے اوپر وہ کیا کر لیتے ہیں, اکتفا کر لیتے ہیں. تو باطل, یہ جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ باطل ہے ان کا وضو. لہٰذا ضروری ہے کہ مومنین کرام جب بھی اپنا بازو دھوئیں تو بالکل آخر تک ہاتھ لے کر آئیں, آخر تک پہنچائیں, بلکہ جو انگلیوں کا درمیانہ حصہ رہ جاتا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے ایک خلال کریں تاکہ یہاں تک بھی کیا ہے پانی پہنچ جائے. اور پھر جو روایت کے الفاظ سے کہ کوئی حصہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے, کوئی حصہ بھی نہ رہ جائے, تو سید سیستانی نے لکھا مسئلے میں کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ رہ گیا اس حد میں سے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. لہٰذا سید سیستانی نے وہاں پہ لکھا کہ یہ جو آنکھوں کے ارد گرد بن جاتی ہے جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو ایک کیا ہے خاص پیلے رنگ کی پیپ بن جاتی ہے, اگر یہ سخت ہو چکی ہے اور پانی پہنچنے سے مانع ہے تو اس کو ہٹانا بھی کیا ہے ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے سرما پہنا ہوا ہے اور وہ سرما ایسا ہے کہ جو مانع بن رہا ہے اس کو ہٹانا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے نیل پالش وغیرہ لگی ہوئی ہے جو پانی پہنچنے سے مانع ہے اس کا ہٹانا بھی ضروری ہے, یا بہت زیادہ کریم لگائی ہوئی ہے کہ جو پانی پہنچنے سے مانع ہے اس کا ہٹانا بھی ضروری ہے. کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ایک حصہ بھی رہ گیا تو انسان گناہ گار ہو جائے گا اور اس کا وضو کیا ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. بہترین. صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے,
تو بعض افراد کو دیکھا ہے کہ وہ پاؤں بھی دھوتے ہیں، تو اس پاؤں دھونے کے بارے میں کیا نہیں، حکم ہے؟ پاؤں دھونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نہیں روایات وغیرہ. اگر ایک انسان پاؤں دھوتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اللہ نے مستحب کہا ہے تو یہ تو واضح طور پہ اللہ پہ الزام لگانے والی بات ہے. ہم کہیں گے آپ کے پاس نہ وحی نازل یعنی نہ ہوئی، مستحب بھی نہ نہیں ہے؟ مستحب بھی نہیں ہے. فقط کس باب سے مستحب ہے؟ وہ کہے کہ چونکہ اللہ کو صفائی پسند ہے لازم اپنے پاؤں صاف کرنے کی خاطر دھو رہا ہوں. صحیح. اگر یہ نیت ہو کہ پاؤں صاف کرنے کی خاطر دھو رہا ہوں تو یہ وہ ایک ثواب کا کام حاصل کر لے گا. بہترین لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ وضو کا حصہ ہے، نہیں تو ایسا وضو کا یہ حصہ کیا ہے ہمارے یہاں بہترین نہیں سب ہے. بہت خوب، سب سلامت رہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی کہ جس کے ضمن میں ہم نے جانا کہ وضو کی نیت کا معنی کیا ہے، یعنی کہ انسان قربتاً اللہ، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی کسی غیر کو اس میں شامل نہ کرے. ہاں اگر کر بھی لیتا ہے تو وہ شامل کرنا بھی قربتاً اللہ ہو، یعنی خالصتاً اللہ ہو. اس کے بعد آقا صاحب نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ چہرے کی کیا حد بندی ہے اور پھر بازوں کی کیا حد بندی ہے، لیکن ایک سوال اپنی جگہ پر ابھی بھی باقی ہے کہ مسح کرتے وقت انسان کو کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اور کہاں ختم کرنا چاہیے. تو اس سوال کو رکھتے ہیں اپنی اگلی نشست کے لیے. رہیے ہمارے ساتھ. اللہ حافظ.